خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے، پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کے پاس احادیث بخاری سے زیادہ تھی، اتنے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ مولانا روم کو شوق ہوا خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے، تو تشریف لائے۔ خواجہ صاحب کے لوگوں نے کہا کہ آج تو گھوڑوں کا معائنہ ہے، اگلے دن کہا آج اونٹوں کا معائنہ ہے، اس کے بعد کہا آج سونے اور چاندی کے خزانے ملاحظہ کیے جا رہے ہیں۔ مولانا روم کو ملنے کا ٹائم نہیں ملا۔ 7-8 دن گزر گئے تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ اس دوران مہمان نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا بہت مہمان جمع ہیں، اور کونیے سے ایک عالم آئے ہیں جلال الدین رومی کا لیا۔ جب اندر چلے گئے، خواجہ صاحب تخت کے نیچے مصلے پر بیٹھے تھے، شاہی تخت ویسے پڑا ہوا تھا، اور یاقوت و مرجان کے انبار خانے بھرے ہوئے تھے۔ مولانا روم نے کہا نہ مردس آنکھ دنیا دوست دارد، وہ کیا انسان ہوگا جو دنیا سے اتنا تعلق رکھے؟ خواجہ صاحب نے سنا لیکن جواب نہیں دیا۔ کاملین وقت پر جواب دیتے، بے وقت نہیں دیتے۔ مولانا روم نے اجازت مانگی اور وہ اپنے شیخ شمس تبریز کے پاس جا رہے تھے ملتان۔ مولانا روم نے جس کے لیے کہا ہے مولوی ہرگز نشد مولائے رو تا غلام شمس تبریز نشد، یہی شمس تبریز ہے، دوسرا نہیں ہے۔ شیعوں نے اس کے اوپر بورڈ لگا لیا، کیونکہ مولانا روم کتاب دیکھ رہے تھے اور شمس تبریز آ گئے ان سے ملنے کے لیے۔ مولانا روم سے پوچھا دری کتاب چیست؟ مولانا روم نے کہا شما بہی چکارے داری، تو پیر آدمی ہے کلندر، تیرا کیا کام ہے کتابوں کا پوچھنا، جا اپنے کام سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولانا روم کسی کام کے لیے اٹھ گئے، کتابیں پڑھی ہوئی تھی مسودہ، وہ تو قلمی کتابیں ہوتی تھی، قلم کاغذ پہ لکھا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے ساری کتابیں اٹھا کر تالاب میں ڈالی، کنارے پر بیٹھا رہے۔ مولانا روم نے آ کے دیکھا وہ کلندر باچا، تب غضب کر لیا۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے کتابیں پانی میں ڈالیں تو پانی میں کیا ہوتا ہے؟ کہا ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، ایک ایک کتاب تالاب سے واپس نکال رہے تھے اور ایسے جھاڑ رہے تھے اور گرد اڑتا تھا۔ مولانا روم نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شما بہی چکارے جاری، آپ کا اس سے کیا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے کلندروں کا، مولویوں کا کام نہیں ہے۔ مولانا روم سمجھ گئے کہ آدمی تو مقامات کو طے کر چکا ہے، تب جا کے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے رو تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کیا کیا کاملین تھے۔ تو مولانا روم ملتان جا رہے تھے اپنے شیخ سے ملنے کے لیے، صادق آباد سے جو آگے ہوئے تو یہاں ڈاکہ ہو گیا تھا۔ تو ڈاکہ جب ہو جاتا ہے نئے آدمیوں کو پکڑتے ہیں، مولانا روم کو پکڑ لیا، ملتان کے بادشاہ نے گرفتار کرایا۔ خواجہ صاحب کو پتہ چلا، خواجہ صاحب نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ ملتان کے بادشاہ کو میرا کہو اس کو چھوڑے۔ لوگوں نے کہا وہ بغیر پیسوں کے چھوڑتے ہی نہیں۔ تو مولانا خواجہ عبید اللہ حرار نے کہا ایک طرف مولانا روم کو ڈالو
اور دوسری طرف سونا اور چاندی یاقوت ڈالو، چھڑا لاؤ، قیمتی آدمی ہے۔ ملتان کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ خواجہ صاحب نے ان کے چھڑانے کے لیے سونا اور یاقوت بھیجے، اور انہوں نے کہا نہیں، خواجہ صاحب کو سلام گئے، غلطی سے پکڑے گئے تھے، چھوڑ دیے۔ واپسی پر مولانا روم شکریہ ادا کرنے آئے تو پہلے انہوں نے کہا تھا نا نمبر 10 آنکھ کی دنیا دوست دارا، اب کہ خواجہ صاحب نے ان کو دیکھا اور کہا اگر دارت برائے دوست دارا، انہوں نے کہا وہ کامل آدمی نہیں ہو سکتا جو پیسوں سے اتنی محبت کرے، تو خواجہ صاحب نے کہا اگر کرے تو پھر دوست پر خرچ کرنے کے لیے کرے، دولت تھی تو تیرے کام آئی۔ الحمدللہ۔